اکثر لوگ نماز کسی بھی مسجد اور کسی بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ سنی امام دیکھنا چاہیے۔ بد عقیدہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل میں بارہا کئی جلسوں میں دے چکا ہوں، پتہ نہیں اللہ جانے کب ہماری قوم کو سمجھ میں آئے گا۔ امام حسین کا ہم نام لیتے ہیں مگر امام حسین کی سیرت ہی نہیں دیکھتے۔ 22,000 یزیدیوں کے پیچھے کربلا میں امام نے نماز نہیں پڑھی، 72 لوگوں کے ساتھ الگ جماعت بنائی اور درد دیا کہ بڑی جماعت مت دیکھو، امام کا عقیدہ دیکھو، امام صحیح ہے تو پڑھو ورنہ چھوڑ دو۔ تو بڑی جماعت کا روب مت دکھائیں کوئی۔ تو بہرحال چاہے وہ حرم کا اور مدینے کا امام کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی اگر عقیدہ گندا ہے تو، کیونکہ مدینے میں بہت سارے بدعقیدوں نے بھی کسی زمانے میں نماز پڑھائی ہے۔ میں اس تعلق سے ایک آپ کو روایت سنا بھی دیتا ہوں، بڑی پیاری روایت ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، بلوائیوں نے قبضہ کر لیا۔ بلوائی کون تھے؟ عثمان غنی کے قاتل۔ مسجد نبوی میں بلوائیوں کا امام نماز پڑھاتا ہے۔ لوگ حضرت علی کے پاس آئے، کہا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، ہم بلوائیوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا اس زمانے کے لیے میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا وقت آئے کہ میرے مصلی پر ظالم مسلط ہو جائے تو آئے علی تو گھر میں نماز پڑھنا، اللہ تجھے جماعت کا ثواب عطا کرے گا۔ تو وہ تو عثمان کے قاتل تھے، یہ تو کمبخت ایمان کے قاتل ہے، یہ تو اس سے برے ہیں، اس سے بدتر ہے، یہ تو ان کے پیچھے نہیں ہوں گی۔ وہ انڈیا میں ایک وہ جھوٹا انسان آج کل انہوں نے اٹھایا بریلویوں نے، فاروق رضوی، وہ روایتیں عجیب و غریب اکٹھی کر کے تو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فاروق رضوی کو بھی میں یہ علمی طور پر جواب دے رہا ہوں، اینٹی وینم، کہ میرے بھائی اس کو بھی پڑھ، یہ بھی چیزیں موجود ہیں کہ ابن عمر کا اگر وہ قول ہے نا خوارج کے بارے میں تو یہ بھی موجود ہے، جو میں نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 24 نمبر پہ ڈالا ہے، اور سنن کبری البیہقی میں، سنن کبری البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088 نمبر ہے کہ ابن عمر خوارج کو سلام بھی کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے۔ اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی، ہم ان اذانوں کا جواب بھی دیں گے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے، لیکن جب ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے، تو ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے۔ کیا یہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ، خصوصاً یہ فاروق رضوی جو پارٹی ہے، یہ تو لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوتا ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، اور ابن عمر خوارج کے تو یہ تو خارجی ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، آپ ابن عمر کو نہیں مانو گے؟ اگر تم خوارج ہی سمجھتے ہو اہل حدیث کو تو نمازیں تو ان کے پیچھے پڑھو، ان کے سلام کا جواب تو دو۔ اور پھر جعلی روایتیں بیان کرتا ہے، کہتا ہے جی، اور حوالہ تو پیش نہیں کرتے نا، سامنے میں سارے وہ بٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ کہاں سے بات بیان کر رہے ہو۔ کہتا ہے جی مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی ایک زمانہ آئے گا کہ جو ہے وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلیفہ کو محصور کر دیا جائے گا، تم اس وقت ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا بلکہ تم گھر میں نماز پڑھنا۔ وہ کیڑی کتاب لکھی ہے حدیث؟ میں تمہیں دسنا کیڑی کتاب لکھی ہے، بخاری شریف سے میں بتاتا ہوں کہ اس کی بالکل مخالفت میں حدیث لکھی ہوئی ہے جو تو اپنی پبلک کو دھوکہ دے رہا ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 694 نمبر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں، اگر وہ صحیح نماز پڑھائیں گے تمہیں تمہارا ثواب پورا ملے گا اور ان کو بھی ملے گا، اور اگر وہ تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تو تمہیں ثواب پورا مل جائے گا، ان اماموں کی غلطیوں کا وبال انہی پر ہوگا۔ یہ اکثر مجھے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بریلوی اور دیوبندی امام رفع الیدین نہیں کرتے تو غلط نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیا کریں۔ بھئی بیسک نماز کی سٹرکچر تو سب کی ایک ہی ہے، قیام کے بعد رکوع کے بعد کھڑا ہونا، ہر رکعت میں 2 سجدے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، 2 رکعتوں کے بعد تشہد کرنا اور 4 کے بعد سلام پھیر دینا، یہ بیسک سٹرکچر تو سب کی سیم ہے۔ باقی رفع الیدین والا ایشو ہے، تو اگر امام رفع الیدین نہیں کرتا آپ ضرور سنت کے مطابق رفع الیدین کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی، امام کی غلطی کا وبال اسی پر ہوگا۔ اسی طریقے سے فاتحہ خلف الامام کے لیے اگر کوئی امام وقفہ نہیں دیتا قرات کرنے کے بعد رکوع سے پہلے کہ مقتدی بھی قرآن پڑھ لیں سورۃ الفاتحہ، تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مسئلہ نمبر 84 میرا سن لیجیے اہل سنت پاک .com پہ۔ تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
روایت وہ والی بیان نہیں کریں گے وہ خوارج کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے ان کو سلام کرتے تھے, اور صحیح بخاری کی 694 نمبر حدیث اور اگلی 695 نمبر حدیث, میں کہتا ہوں یہ دونوں کڑوی گولیاں ہیں ان مولویوں کے لیے اور یہ ساروں کے لیے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, جو سب اس قسم کے فتوے دیتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے, ان کے لیے یہ کڑوی گولیاں ہیں. 695 نمبر حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اس کے اوپر تو امام بخاری نے باب باندھ دیا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی طرف سے کہ باغیوں اور بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھو. امام بخاری نے باب باندھا اور پہلے تعلیقاً روایت حسن بصری کا قول لے کر آئے تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام المتوفى 110 ہجری کہ حسن بصری کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا. اور پھر نیچے روایت لے کر آئے امام بخاری 695 نمبر صحیح بخاری میں جو مولویوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتی.